میں ایک 70 سالہ بوڑھی عورت ہوں اور میری زندگی کی کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اس امید پر اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ان کو سنبھالیں گے اور سہارا بنیں گی۔ میری والدہ نے ہمیشہ کرائے کے گھروں میں جیون بنایا کیونکہ والد صاحب معمولی تنخواہ دار تھے اور وہ عمر بھر اپنا ذاتی گھر نہ بنا سکے تھے۔ بچوں کی پرورش کرتے یا گھر بناتے، ہم بھی والدین کے ہمراہ نت نئے مکانوں میں دربدر ہوئے۔ والدہ حسرت کرتی کہ کاش ان کا بھی ذاتی گھر ہوتا، چاہے چھوٹا سا ہی ہوتا، چھت تو اپنی ہوتی اور کرایہ کے عذاب سے نجات مل جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب میری شادی کی عمر تھی، ماں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، میری بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے ہو جس کا اپنا گھر ہو، خواہ وہ 3 مرلے کا چھوٹا سا ٹھکانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ان کی سن لی، میرا رشتہ آیا تو ان کا گھر اپنا گھر تھا، بے شک 3 مرلے کا تھا، لیکن امی خوش تھیں کہ میری بچی کو کرائے کے مکان میں دربدر بھٹکنا نہ پڑے گا۔ شوہر کی کریانے کی دکان تھی جو گھر کے سامنے والے حصے میں بنی ہوئی تھی۔ دکان کے پیچھے 2 کمرے اور برآمدہ تھا جس میں کچن بھی بنا ہوا تھا۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور ایک کونے میں دروازے کے پاس غسل خانہ تھا۔ یہی ہماری کل کائنات تھی۔ دکان پر روز و شب میرے شوہر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ دکان کی آمدنی سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ زندگی پرسکون انداز سے گزر رہی تھی۔ ہمارے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھی کہ اچانک میرے شوہر کو ایک روز دکان پر بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری بچے چھوٹے تھے، بڑا بیٹا 10 برس کا، دوسرا 8 سال کا اور بیٹی ابھی 5 سال کی تھی۔ بچوں کی کفالت کا بوجھ اب مجھ کو اٹھانا تھا۔ میں صرف 5 جماعت پاس تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ دکان فروخت کر دو، اور کسی نے کہا کہ ہماری سپردگی میں دکان دو تو ہم 1 ماہ مخصوص رقم آپ کو دے دیا کریں گے، باقی منافع خود رکھیں گے۔ میں نے بہت غور کیا، بالآخر فیصلہ کیا کہ خاوند مرحوم کا کاروبار خود سنبھالوں گی، ان کی دکان آپ چلاؤں گی اور بچوں کا پیٹ پالوں گی، کیونکہ دوسروں پر بھروسہ نہ تھا۔ شوہر کی وفات کے 1.5 ماہ بعد میں نے دکان کھول دی اور بڑے بیٹے فرید کو اس پر بٹھا دیا۔ خود پردے کے پیچھے سے اس کی رہنمائی کرنے لگی۔ وہ سودا اٹھا کر دیتا اور گاہک سے پیسے لے کر مجھے دے دیتا جو میں نے گلے میں ڈال دینے تھے۔ اللہ نے ہمیں ہمت اور حوصلہ دیا، اس کی رحمت سے دکان پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگی، گھر کا گزارا ہوتا اور کچھ بچت بھی ہو جاتی۔ یہ بچت میں محفوظ کرتی رہتی اور کچھ کمیٹی ڈالی۔ یوں میں نے کافی رقم اکٹھی کر لی اور گھر سے کچھ دور 3 سستے پلاٹ خرید لیے۔ 3 پلاٹ خریدنے میں بھی ایک عمر لگ گئی، لیکن میں نے 1 پیسہ بھی ضائع نہ کیا۔ جو بچت ہوئی ان سے ان پلاٹوں پر 4 دیواریاں بنوا کر ان کو محفوظ کر لیا، تاکہ جب بچوں کی شادیاں ہوں تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور یہ چاہیں گے تو ہم بعد میں اپنے گھر کی تعمیر کروا لیں گے۔ اب شوہر کی وفات کو 22 برس گزر چکے تھے، بچے جوان تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی کر دی، اپنے گھر کی چھت پر 2 کمرے بنوا کر شادی شدہ بیٹے اور بہو کو بسا دیا۔ دوسرا بیٹا بھی بھائی کے ہمراہ دکان پر بیٹھا تھا۔ دونوں باری باری دکان چلاتے، جب 1-2 ہوتے ہیں تو 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہ رہی، لیکن دولت اپنے ساتھ خرابی بھی لاتی ہے۔ شادی شدہ بیٹے کی نیت میں فرق آنے لگا۔ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کب تک 3 مرلے کے مکان میں گزارا کرتے رہیں گے، فیملی بڑھے گی تو مکان اور تنگ پڑے گا، اور کاروبار بھی بھائیوں کا جدا جدا ہونا چاہیے، کل کلا دوسرے کی بیوی آئے گی تو وہ زیادہ اخراجات کا تقاضا بھی کرے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد اکٹھی رہے۔ بیٹی تو بہرحال پرایا دھن ہوتی ہے، اسے بیانہ ہی تھا، اس کے لیے رشتے کی تک و دو میں لگے ہوئی تھی۔ اللہ نے سنی اور ایک کھاتے پیتے کرانے سے فیصلہ، رشتہ ہو گیا فاضلہ کا شوہر اچھی پوسٹ پہ تھا اور اس کا 1 کنال کا بڑا سا گھر پوش ایریا میں تھا۔ میں خوش تھی کہ میری بچی کا نصیب اچھا ہوا۔ میں نے 3 مرلے کے گھر میں عمر گزاری، اب وہ ایک وسیع گھر کی مالک تھی۔
فاضلہ کو میں نے BA کی تک تعلیم دلوائی تھی. دوسرے نمبر والا بیٹے نے بھی BSc کر لیا، لیکن بڑا بیٹا میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکا کیونکہ اس نے باپ کی دکان کو زیادہ وقت دیا تھا. روزی روٹی چلتی رہی. جب دوسرے بیٹے کی شادی کی، اس کی بیوی نے آتے ہی علیحدہ گھر کا تقاضا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں بڑے گھر سے آئی ہوں، اتنے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی. یہاں تو تنگی مکان سے سانس نہیں لیا جاتا، میرا دم گھٹتا ہے. میں نے تجویز دی کہ دکان کے پیسوں سے بچت کرو اور اپنے خریدے ہوئے 3 پلاٹ میں سے ایک پر مکمل گھر بنا لو، پھر اس میں شفٹ ہو جاؤ. دکان کے پیچھے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کو گودام بنا لیتے ہیں. بڑے بیٹے کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن چھوٹے بیٹے کو نہ آئی کیونکہ اس کی بیوی کا مسئلہ تنگ گھر سے زیادہ علیحدہ رہنے کا تھا. وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. وہ کچھ لالچی سی تھی، چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اپنا علیحدہ کاروبار کرے اور علیحدہ گھر لے کے رکھے. دکان کے بٹوارے سے روزی میں خسارہ پڑتا تھا، لیکن اس کا بٹوارا اب ایک مجبوری تھی، ورنہ چھوٹے لڑکے ستار کا گھر برباد ہونے کا اندیشہ تھا. بھائیوں نے کاروبار کا بٹوارا اس طرح کیا کہ دکان کا سرمایہ آدھا آدھا بانٹ لیا، جس سے دکان بیٹھ گئی. اب دونوں بھائیوں کی گزارے کے لالے پڑ گئے. فرید نے کہا، ماں مجھے میرے حصے کا پلاٹ دے دو، میں اس کو بیچ کر دوبارہ دکان کر لوں گا اور اپنا بزنس چلا لوں گا. مجھے تجربہ تو ہے کاروبار کا، مگر سرمایہ کم ہے. اس سرمایہ سے دکان خریدوں یا پھر کاروبار کروں. مجبور ہو کر میں نے ایک پلاٹ اس کے حوالے کر دیا. تو اس نے کہا کہ اس وقت تک اس پر دکان تعمیر نہیں کروں گا جب تک میرے نام نہ ہو، ورنہ تو ستار اور فاضلہ کل کو اس میں شرح حصے کے حقدار نکل آئیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بڑے بیٹے کے نام ایک پلاٹ کرتی تو چھوٹا مطالبہ کر دیتا کہ دوسرا پلاٹ میرے نام کر دو. فاضلہ بیٹی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ امیر گھر میں بیائی ہے، وہ ایسا مطالبہ کر کے مجھے پریشان نہ کرے گی. میں اپنی زندگی میں اپنی ملکیت بچوں کے نام کر دیتی تو خود اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کے ملکیت اپنی تحویل میں لینے کے بعد اولاد بعد میں مجھ سے کیا سلوک کرے، مجھے سنبھالے یا بڑھاپے میں نہ سنبھالے. اب تو پلاٹ میرے نام پر تھے. یہ میرے سامنے ادب اور فرما بردار تھے کیونکہ پلاٹ میرے نام تھے. بیٹوں کی معاشی حالات خراب ہو رہی تھی. چھوٹی بہو خرچیلی تھی، ذرا سا خرچے میں کمی آئی لوٹ کر میں کے چلی جاتی. فرید بار بار کہتا تھا، ماں اپنی زندگی میں ہم کو کچھ دینا ہے، ابھی دے دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے. آپ نے بعد میں بھی تو ہم کو ہی دینا ہے، قبر میں تو کوئی اپنی ملکیت لے کے نہیں جاتا، آخر بچوں کو ہی ملنی ہے. پڑوسی سمجھاتے، زہرا بی بی ایسا ہرگز نہ کرنا، ملکیت زندگی میں بچوں کے نام کر دی تو کل کو یہ تمہاری بات نہ پوچھیں گے. آگے تمہارا بڑھاپا ہے، جائیداد ملتے ہی عام طور پر اولاد آنکھیں پھیر لیتی ہے. لوگوں کی باتیں سنتی پریشان ہو جاتی، بچوں کی باتیں سنتی اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی. تب میں نے مولوی صاحب کے گھر آئی تاکہ ان سے مشورہ لوں، کیونکہ اب بیوی کے اوپر سے بڑھاپا سر پہ آ چکا تھا. لوگ خوف دلاتے تھے، سب کچھ اولاد کے حوالے نہ کرنا، کچھ نہ کچھ اپنے بڑھاپے کی خاطر بھی محفوظ رکھنا، ورنہ انجام خراب ہو جائے گا. مولوی صاحب سے مشورہ پوچھا. میری اولاد کہتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم کو ہمارا تمام حق دے دو تاکہ ہم کاروبار کر کے زندگی کو بہتر کر سکیں. 3 پلاٹ جو سستے داموں کے لیے تھے اب جب مہنگے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے حکومت نے پکی سڑک بنا دی ہے اور یہ کمرشل ہو گئی ہے. مولوی صاحب نے میرے حالات اور مسئلہ غور سے سنا. فرمایا، یوں تو انسان کی وفات کے بعد اولاد شرعی حصے کے مطابق اس کی ملکیت کی حقدار ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو اپنی ملکیت میں سے حصہ دینا چاہے تو اپنی مرضی اور خوشی سے دے سکتا ہے، لیکن سب اولادوں کا ان کا جائز حق ملنا احسن ہے تاکہ کسی سے ناانصافی نہ ہو. جہاں تک اولاد کے تقاضے کرنے سے ملکیت ان کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے تو بیوگی اور بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اپنے تحفظ کی خاطر رکھ لیں اور کچھ بچوں کے موجودہ مسائل کو حل کرنے کی خاطر ان کو دے دیں. اگر سبھی کچھ بچوں کے حوالے کر دیا تو عین ممکن ہے کہ وہ بعد میں بیویوں کے دباؤ میں آ کر آپ کی اتنی خدمت و خیال نہ رکھ سکیں. یوں آپ کی خوشی اور مرضی کا معاملہ ہے. ہم نے تو اپنی رائے دے دی. مولوی صاحب کی رائے درست تھی. میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ایک پلاٹ فروخت کر کے دونوں بیٹوں کو رقم دے دوں اور وہ کاروبار کر لیں، باقی جائیداد میرے مرنے کے بعد شرعی لحاظ سے ان کو مل جائے. لڑکے نہ مانے. بڑے لڑکے نے کاروبار کے لیے اور چھوٹے نے علیحدہ گھر بنانے کے لیے مجھ سے سخت تقاضا شروع کر دیا اور میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا.
اس مسئلے پر وہ ہر وقت آپس میں بھی الجھتے اور ان کو لڑتے دیکھ کر میں دکھی ہو جاتی، سوچتی کہ یہ صرف دو ہی بھائی ہیں اور آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے جبکہ اتفاق میں برکت ہے۔ پریشان ہو کر بیٹی کے پاس گئی تو وہ اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکال لے گی، بھائیوں کو سمجھائے گی کہ اتفاق سے رہے اور مجھے ڈھارس دے۔ جب اسے خبر ہوئی کہ بھائی ملکیت کا تقاضا کر رہے ہیں تو اس نے بھی مطالبہ کر دیا، اگر ان کو پلاٹ دے رہی ہو تو مجھے بھی میرا حصہ ملے، اپنی زندگی میں دے دو، ورنہ بعد میں تمہارے لڑکے مجھے میرا حصہ نہیں دیں گے۔ یک نہ شد دو شد، میرے داماد صاحب اور اتاولے ہونے لگے کہ بیٹی کا حق ضرور ملنا چاہیے، بہتر ہے اپنی زندگی میں آپ یہ جھگڑا نمٹا دیں۔ مجھے جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرتے بنی، ایک پلاٹ فرید نے، دوسرا ستار نے، تیسرا بیٹی نے مجھ پر دباؤ ڈال کر اپنے نام کروا لیا۔ اب صرف وہ 3 مرلے کا مکان میرے پاس رہ گیا جو میرے شوہر کی ملکیت تھی، اس کا 8واں حصہ مجھے آتا تھا، باقی 3 بچوں کو شرعی حساب سے ملتا۔ چونکہ ہم ابھی تک اس مکان میں رہ رہے تھے اس لیے اس کو کسی نے بانٹنے کا نہ کہا، لیکن پلاٹ اپنے نام کراتے ہی تینوں بچوں نے اس 3 مرلے کے مکان میرے ٹھکانے کو بھی تاڑا اور اصرار کرنے لگے کہ اب اس کو بھی فروخت کریں تاکہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی رقم مل جائے۔ اس رقم سے ہم پلاٹ پر گھر بنوائیں گے، رہنے کو 2 کمرے تو بن جائیں گے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ گھر بھی بیچ ڈالا تو میں کدھر جاؤں گی، میرا کون سا ٹھکانہ ہوگا، میری زندگی تو ان کو نہ بیچو اور مجھے کم از کم اسی میں سے زندگی کے باقی دن گزارنے دو۔ وہ نہیں مانے، کہا کہ پلاٹ بھی آپ نے ہمارے ابا کی دکان پر چلا کے اس رقم سے خریدے تھے اور مکان تو ہے ہی میرے ابا مرحوم کا، اگر اب ضرورت کے وقت ہم کو نہ ملا تو بعد میں ہمارے کس کام کا۔ تینوں بچوں نے مل کر میری آواز کو دبا دیا اور مکان فروخت کر کے اپنے اپنے حصے کے روپے لے لیے۔ بڑے بیٹے نے پلاٹ بیچا اور اپنے سالے کے ساتھ مل کر کاروبار کر لیا، خود بھی وہ بیوی کے میکے چلا گیا۔ سالے نے رہنے کو 2 کمرے عنایت کر دیے، جب کاروبار جما تب گھر خرید لینا۔ ستار نے پلاٹ پر گھر بنایا، پڑھا لکھا تھا، اسے نوکری مل گئی۔ میں ستار کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگی، مگر بہو کو میرا وجود برداشت نہ تھا، آئے دن لڑتی، بالآخر مجبور ہو کر بیٹی کے پاس چلی گئی، مگر داماد کے والدین اور بھائیوں کی بیٹی کے پاس رہائش بہت گراں گزری۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے جتاتے کہ زندہ 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ داماد کے در پر پڑی ہیں، یہ کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹی بھی جتاتی کہ اماں اپنے بیٹوں کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے تانے مارتے رہیں گے۔ بہویں مجھے رکھنے پر تیار نہ تھیں، بیٹے کہتے تھے کہ تم اماں ہم مجبور ہیں، فاضلہ کو حصہ آپ نے ابھی سے نہیں دینا تھا، وہ پلاٹ اپنے پاس رکھتی تو آج آپ کے کام آتا، وہ تو ایک امیر آدمی کی بیوی ہے، اس کو ہم غریبوں کی ملکیت سے حصہ بٹورنے جانے کی کیا ضرورت تھی، اب تم خود بہوؤں سے بنا کر رکھو۔ بہوؤں نے تو ایسا برا سلوک کیا کہ کھانا تک نہ دیتی، مجھے بھوکا مارنے لگی۔ اب ضعیفی میں اپنے کپڑے کانپتے ہاتھوں سے خود دھوتی، کھانے کا انتظار میں 12 گھنٹے ہی گزر جاتے، وہ خود بازار سے منگوا کر کھا لیتی، ہوٹل سے برگر پیزا منگوا لیتے، مجھے نہ پوچھتے۔ بیٹوں سے شکوہ کرتی تو کہتے اماں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تم کچھ ایسا کرتی ہوگی تبھی وہ تمہارا ساتھ ایسا کرتی ہیں، ورنہ ہماری بیویاں تو اچھی ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا، خدا کسی بیوہ ماں کو دیکھنا نصیب نہ کرے۔ ایک پڑوسی نے ایک رفاہی ادارے سے کہا اولڈ ہوم میں مجھے جمع کروا دیا، آج وہیں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ اولاد کے ہوتے بے اولادوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہوں، بیوگی میں محنت کر کے بچوں کو پروان چڑھایا تو کیا پایا، اولاد کو ماں سے زیادہ ان کی جائیداد اور ملکیت کی چاہ ہوتی ہے۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں گے، مگر میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر ملکیت زندگی میں بچوں کے حوالے کر دے تو پھر اولاد کی نظروں میں ماں باپ ایک بیکار سی شے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اچھے اور فرما بردار اولاد بھی ہوتی ہے جس کو ملکیت سے زیادہ والدین کی ضرورت ہو، مگر فی زمانہ ایسی اولاد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔